بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ غالب کی غزل نمبر 16 پیش خدمت ہے۔ اس میں مشکل الفاظ تو نہیں ہے لیکن بڑے خوبصورت اشعار موجود ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہی کوئی مشکل الفاظ آئیں گے تو ہم ساتھ ساتھ اس کا معنی جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے۔ مطلب ہے کہ دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا، زخم کے برنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ حضرت ناسے گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو تو یہ سمجھائے سمجھائیں گے کیا۔ اور آج وہاں تیگ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، ادھر میرے قتل کرنے میں اب لائیں گے کیا۔ گر کیا ناسح نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ خانزاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبرائیں گے کیا۔ ہے اب اس معمورہ میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں پر کھائیں گے کیا۔ مشکل الفاظ اگر ہم دیکھیں تو دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا۔ غم خاری ہوتا ہے غم گساری، اور سائی کوشش، اور زخم کے برنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ بے نیازی اس میں لفظ ہے، بے پرواہی، اور بندہ پرور قدردان، اور حضرت ناسے یعنی نصیحت کرنے والا، اور فرشیرا رستے میں بچھایا ہوا یا رستے میں بچھانا۔ آگے شعر نمبر 4، تیگ و کفن، تیگ تلوار اور کفن جو ہے کفن ہی ہوتا ہے، یعنی تیگ تلوار بھی اور کفن کے ساتھ باندھے ہوئے، اور عذر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بہانا، اور ناسے نصیحت کرنے والا، خانزاد زلف یعنی زلف کا غلام یا گھر کا پلا ہوا خادم یا غلام، اور گرفتار وفا کا اسیر، اور زنداں جو ہے وہ قیدی یا زنداں قید خانہ، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ ہے اب معمورہ کہتے آبادی، بستی، علاقہ، اور کہتے غم الفت کے غم کا کال۔ تو یہ کچھ الفاظ کے معنی، اور ان کی دیکھتے ہیں، تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلا شعر ہے کہ دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا، زخم کے برنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ اب غالب کہتے ہیں کہ دوست اور ہمدرد میرے غم کھانے کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں، ان کے بس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ ہے، میری غمخواری زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ میرے ناخن کٹوا دیں تاکہ میں اپنے زخم دوبارہ نہ چھیل سکوں۔ لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ جب تک میرے زخم بھرنے لگیں گے اس وقت تک ناخن بھی بڑھائیں گے، یعنی زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا، یعنی میرے جو زخم بھرنے تک ناخن جو ہے وہ دوبارہ بڑھائیں گے، اور میں زخموں کو یعنی مندمل ہونے سے پہلے انہیں دوبارہ کرید جانوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنون عشق میں علاج کی کوئی بھی تدبیر اسے قطعی نہیں سمجھا جا سکتا، اس میں ایک پہلو اچھائی کا ہے تو وہ عارضی ہے جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، اور پھر پہلی حالت جو ہے وہ اٹھ کر آ جائے گی۔ یعنی دوست غمخواری میں میری سائی فرمائیں گے کیا، یعنی دوست اتنی غمخواری کر سکتے ہیں کہ زخم کے بھرنے تک یعنی زخموں کا علاج کر لیں، لیکن ان کے زخموں کا علاج بھی تھوڑی دیر تک ہے، کیونکہ زخموں کے بھرنے تلک ناخن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بڑھائیں۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ یعنی آپ کی بے نیازی اور بے پرواہی حد سے گزری ہوئی ہے، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ میں بڑے شوق سے دن کا حال سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، کچھ کہتا ہوں تو آپ تغافل سے کام لیتے ہوئے فرما دیتے ہیں کیا کہا۔ یعنی اس شعر کا جو بطور اگر خاص قابل توجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو درد بھری داستان سنانے لگے اور سننے والا کہہ دے کہ کیا کہا، تو درد مند کے بیان میں وہ تاثیر اور گہرائی باقی نہیں رہتی، تو اس داستان کے لیے ضروری ہے۔ غالب
یہاں پہ اس میں آپ فرمائیں گے کیا میں اسی نقطہ پر زور دے رہے ہیں کہ ہم حال دل کہہ رہے ہیں اور ان کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہم حال دل بیان کر چکے اور وہ اینڈ پہ آخر پہ آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا تم نے. تو بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا. آگے شعر ہے کہ حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرشیرا، کوئی مجھ کو تو یہ سمجھائیں گے کیا. ہم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ناسے اور وائز نصیحت کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں تو شوق سے تشریف لائیں. ان کا آنا سرانکوں پر میری طرف سے خیر مقدم ہے، بلکہ آنکھیں اور دل ان کے رستے میں بچھا دوں گا. مگر کوئی صاحب یہ تو سمجھائے مجھے وہ کیا سمجھائیں گے، یعنی مجھ پر ان کی نصیحت کا اثر کیا ہو سکتا ہے. ناسے کے رسمی خیر مقدم میں ہرگز تعمل نہیں. یقیناً نصیحت بہتری اور بہبود کے لیے کی جاتی ہے، مگر اصل سوال اثر اور نتیجے کا ہے. جب معلوم ہے کہ سمجھانے کا اثر کچھ نہ ہوگا تو ناسے کی عزت اور مرتبہ کا احترام کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی تکلیف فرمائی قطن بے نتیجہ ہوگی. یعنی حضرت ناسے کا رائے دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو تو یہ سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ نصیحت کرنے والا جو ہے وہ اگر خود ہی اپنا دل اور آنکھیں اور دل جو ہے اس کے سامنے وہ فرش راہ کیے ہوئے ہے تو پھر وہ مجھ جیسے دیوانے کو کیا سمجھائے گا. ایک مطلب میرے خیال میں اس کا یہ بھی شعر کا ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں کہ آج وہاں تیگ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں اب لائیں گے کیا. یعنی غالب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہر بار وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں میرے قتل کے لیے، لیکن ہر بار یہ بہانہ کر دیتے ہیں کبھی کہ آج میرے پاس تلوار نہیں ہے، آج تمہارے پاس کفن موجود نہیں ہے، تو آج میں تلوار اور کفن لے کر محبوب کے پاس جا رہا ہوں. آج وہاں تیگ کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، آج میں تلوار بھی لے کے جا رہا ہوں ساتھ اور کفن بھی، اور اس کے بعد ان کو میرے قتل میں کون سا عذر باقی رہ جائے گا. بظاہر وہ ہمیشہ دو ہی عذر کا بہانہ کیا کرتا تھا، وہ یہ کہ تلوار نہیں، دوم یہ کہ قتل کے بعد کفن کا کیا انتظام ہوگا. تو یہ دونوں عذر سامنے رکھ کر تیگ و کفن کا انتظام جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے میں اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اور آج دیکھتا ہوں کہ آج وہ نیا کیا بہانہ لگاتے ہیں. گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا ہی ہو سہی، کہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا. یعنی اس غالب شعر میں کہتے ہیں کہ ناسے نصیحت نے ہمارے جنون عشق کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قید میں ڈال دیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا قید جنون عشق کے انداز ہم سے چھڑا سکتی ہے؟ کیا قید جنون عشق کے انداز اس سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جنون عشق ہماری فطرت میں صلاحیت کر چکا ہے. جس طرح فطرت کو تبدیل کرنا ممکن نہیں، اسی طرح جنون عشق بھی ہم سے چھڑایا نہیں جا سکتا. بے شک نصیحت کرنے اور ازراہ خیر خواہی تبدیل کے لیے انتہائی قدم اٹھا لیا، یعنی ہمیں قید میں ڈال دیا، لیکن جنون عشق سے راہ نوردی پر موقوف نہیں. ہم سے اسیری میں بھی برابر اس کے مظاہرے سرزد ہوتے رہتے ہیں. بظاہر ناسے کا لفظ یا ہمارا نظر معلوم ہوتا ہے، اس کی جگہ کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو حکومت کی طرف سے غیر مناسب فعال کے انتظام پر مامور ہو. مثلاً محتسب. اگر مرزا صاحب نے یہاں ناسے دارستہ استعمال کیا ہے، ان کا مقصد وہ فرد ہے جو ازرائے خیر خواہی ہی تبدیل اختیار کر رہا ہے، لہذا یہاں ناسے ہی موضوع ہے. خود قید کرنا اس کا کام نہ ہو مگر وہ قید کرا سکتا ہو. اس شعر کا ایک مفہوم اور بھی ہے، یعنی جو لوگ حق و صداقت سے سچا عشق رکھتے ہیں ان کے رستے میں جتنی بھی تکلیفیں اور مشقتیں آ جائیں وہ روگرداں نہیں ہوتے، ہر مصیبت صبر و سکون سے جھیل لیتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے ہر ممکن سائی پر بدستور قائم رہتے ہیں. گویا مرزا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی سلوک سے سابقہ پڑے، کتنی ہی تکلیفیں پیش آئیں، ہم حق و صداقت سے منہ نہیں موڑیں. اگر شعر ہے کہ خارزاد زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زندہ سے گھبرائیں گے کیا. یعنی ہم زلف کے خانزاد ہیں، یعنی ہم زلف سے ایسی خصوصی نسبت ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے ہم زنجیر سے کیوں کر دور بھاگ سکتے ہیں. اس مصرع میں زنجیر اور زلف کی مناسب ظاہر ہے. نیر زلف کے پیچ کا خانہ قرار دے کر وابستگی کی بنیاد پر اپنا خانزاد ہونا ثابت کیا ہے. خانزاد کے لفظ سے مرزا کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح خانزاد اس گھر کو
اپنا گھر سمجھا، یعنی گھر کا جو غلام ہوتا ہے وہ اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھتا ہے۔ اس کتاب مرزا یہ کہہ رہے ہیں کہ خانزادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتاری وفا زندان سے گھبرائیں گے کیا۔ خانزادے زلف جو ہے ویسا مکان، ایسا گھر ہے جس سے قطع تعلق کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ جو خادم ہے وہ مکان کو اپنا مکان ہی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت زلف کے تعلق میں بھی ہماری ہے کہ پھر ہم وفا کے پابند ہیں اور اپنے عہد پر قائم و استوار ہیں۔ کون سی وجہ ہے کہ ہم قید خانے سے گھبرا جائیں؟ اب غالب یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ زلف محبوب سے گہری اور ناقابل شکست وابستگی ہمارا شیوا ہے۔ اس بنا پر ہمیں زنجیر پنا دی جائیں تو کچھ پرواہ نہیں۔ اسی طرح ہم وفا کے راستے پر قدم جمائے کھڑے ہیں اور قید سے ہمیں کوئی جو ہے وہ خوف نہیں۔ اگر زلف کو کسی اعلیٰ مقصد کی لطیف تعبیر قرار دے دیا جائے تو پورا شعر دعوت جہاد بن جاتا ہے۔ یعنی اعلیٰ مقاصد سے سچا عشق رکھنے والوں کا شیوا یہ نہیں کہ وہ قیدوں کو بند سے ڈر جائیں یا گھبرا اٹھے۔ خانزادے زلف ہیں زنجیر سے گھبرائیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زندان سے گھبرائیں گے کیا۔ اور مکتا ہے کہ ہے اب اس معمورہ میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے پر کھائیں گے کیا۔ اسد، دلی میں تو غم عشق کا قحط پڑ گیا ہے۔ یعنی جس طرح قحط کے زمانے میں کھانے پینے کی جنسیں ہر درجہ کامیاب ہو جاتی ہیں، اسی طرح یا عشق کی جنس کامیاب ہو چکی ہے۔ ہمیں غم عشق کا ایسا بڑا مزہ پڑ گیا ہے کہ اس کے سوا ہمارا گزارا ہی ہو نہیں سکتا۔ اب اس بستی میں ٹھہرے رہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم کھائیں گے کیا اور زندہ کیوں کر رہ سکیں۔ غم الفت یعنی غم عشق سے مراد کسی خاص محبوب کا عشق نہیں، یعنی یہ غم خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ خواہ وہ اعلیٰ مقاصد کا عشق ہو، محبوب کا عشق ہو، ہم جسوں کی بام غم خاری، اخلاص اور ہمدردی ہو، غرض ہر چیز اس غم الفت میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بستی میں یہ جنس ناپید ہو جو انسانیت کا زیور اور آدمیت کا جوہر ہے، وہاں رہ کر ہمارا گزارا کس طرح ہوگا۔ یعنی جب قحط ہی پڑ چکا اور تو پھر ہم یہاں پر رہ کر کیا کریں گے۔ یہ جیسے کچھ اشعار، اور اب غزل کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ بغیر تشریح کے آپ کو مطلب سمجھ آ سکے۔ دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو تجھے سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا، کوئی مجھ کو تجھے سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا۔ آج وہاں تیگ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، آج وہاں تیگ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں، عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا۔ گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، کہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا۔ خانزادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، خانزادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زندان سے گھبرائیں گے کیا۔ اور ہے اب اس معمورہ میں کہتے غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہے پر کھائیں گے کیا۔ دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ تو یہ تھی غزل نمبر 16۔ اس غزل کا اگر جو بھی آپ کو پسندیدہ شعر ہو اس کو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں، اور انشاءاللہ پھر اگلی غزل نمبر 17 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔